بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظریں اسلام آباد کے اوپر ہے کہ اسلام آباد میں جو وکلاء احتجاج کر رہے ہیں وہ احتجاج کامیاب ہے، وہ احتجاج کہاں تک پہنچا ہے اور ساری اس صورتحال میں۔ لیکن جو احتجاج کے حوالے سے دو مطالبات سامنے آئے ہیں وہ یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا آج کا اجلاس مؤخر کیا جائے نمبر 1، اور 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے مقرر کیا جائے ان ججز کو بھرتی کرنے سے پہلے یا جو کورٹ پیکنگ کی جا رہی ہے اس سے پہلے۔ لیکن اس میں ایک خبر آپ کو دے دیتا ہوں، اب سے چند لمحے پہلے اسلام آباد کے اندر جو نئے ججز کی تعیناتیاں ہیں سپریم کورٹ میں، چونکہ 8 جج لائے جانا مقصد ہے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے زیر صدارت جو ہے وہ 8 ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس شروع ہو گیا ہے، اور 8 تقرریوں کے لیے 25 ججز جو تمام ہائی کورٹس کے 5 سینئر ججز ہیں ان کے نام کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اجلاس چلتا ہے، اس میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب بائیکاٹ کرتے ہیں، علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہوگی۔ اور لیکن اس احتجاج کے حوالے سے باقی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو گفتگو کی ہے انہوں نے علی احمد کرد نے پہلے بات کی اور ربیہ باجوہ بھی بات کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو قیادت ہے ان کی جس میں حامد خان، عابد زبیری اور دیگر لوگ بات چیت کر رہے تھے، اس میں انہوں نے بڑی سخت قسم کی گفتگو کی ہے، خاص کر حامد خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ میں کورٹ پیکنگ ہو۔ امین الدین خان، مندوخیل اور یحییٰ آفریدی جیسے مزید کمپرومائزڈ ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آئیں، اور حامد خان نے سپریم کورٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کے ان تینوں ججز کا نام لے کے ان کو کمپرومائزڈ ججز کہا ہے، اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس لایا گیا جس کا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے۔ وہ یحییٰ آفریدی کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی چونکہ ٹرن نہیں بنتی تھی تو ان کو لایا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق انہوں نے بڑی سخت گفتگو کی اور قاضی فائز عیسیٰ کو شیطان نما جج کہا، اور کہا کہ ایک شیطان نما جج قاضی فائز عیسیٰ تھا جس نے 63A کا مقدمہ لگا کر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ساتھ ملی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کرائی۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ بڑا ظلم کیا، اور 63A کا فیصلہ مخصوص وقت میں مخصوص حالات میں دے کر اس بندے نے راستہ کھولا جس کی بنیاد کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم اور سب کچھ کی۔ اور پھر حامد خان صاحب یہاں تک نہیں رکے، بلکہ انہوں نے جہاں شیطان نما کہا قاضی فائز عیسیٰ کو، انہوں نے چیف جسٹس کے بارے میں مزید سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ ایک بے شرم چیف جسٹس نے اپنے 2 سینئر ججز یعنی منصور شاہ صاحب اور منیب صاحب کی طرف ان کا حوالہ تھا، 2 سینئر ججز کے خط کے باوجود بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی نہیں کیا۔ لیکن اس حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہوئے نے کہا کہ کچھ وکلاء ٹاؤٹ ہیں، جو ٹاؤٹس کے ایجنٹ ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھول جائیں کہ آپ ڈوگر کوٹ بنا سکتے ہیں، زیادہ عرصہ یہ سب نہیں چلا سکتے، احتجاج ایک دن کا نہیں بلکہ یہ جاری رہے گا۔ اس دوران عابد زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم اور مارشل لا کے PCO کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح PCO ججز کا اختتام ہوا تھا اس طرح 26ویں ترمیم کے نتیجے میں جو بننے والے ججز ہیں ان کا بھی اختتام ہوگا۔ یہ جو احتجاج ہے، اس احتجاج کے حوالے سے بڑی دلچسپ قسم کی خبریں بھی ہیں کہ آج سپریم کورٹ کے دروازے کو تالا بھی لگایا گیا، اور پھر ایک موقع کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ علی احمد کرد جو بڑے وہ جذباتی بھی ہیں، لیکن چونکہ آج چاروں صوبوں سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، سندھ سے، بلوچستان سے وکلاء احتجاج کرتے ہوئے پہنچے ہیں، تو وہاں پہ ہوا یہ کہ علی احمد کرد جو ہیں وہ پولیس افسران کے ساتھ جب مکالمہ کر رہے تھے تو پہلے چونکہ سپریم کورٹ جانا چاہتے تھے، تو ان کا سپریم کورٹ میں چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے معیار کے نہیں ہیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں، ہمیں جانے دو ورنہ بدمزگی کی ذمہ داری انتظامیہ کے اوپر عائد ہوگی۔ اور انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ یہ جو نوجوان وکلاء ہیں ان کے جذبے کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک آج کے اجلاس کی خاص بات کیا تھی کہ جو مصطفین کاظمی صاحب ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو اس کا چہرہ دکھایا تھا، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ آج چھڑی تھامے ہوئے وہاں پہ پہنچے
جس کا مطلب یہ تھا کہ آج قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کے کوڑے دان کے اندر ہے، لیکن مصطفین کاظمی آج بھی کھڑے ہیں اور وہ آج بھی اپنے اس سٹانس کے اوپر جو ہے۔ اچھا، پھر ایک اور خاص بات، آج کے احتجاج میں خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے بالخصوص کراچی سے اور دیگر جگہوں سے آئے ہیں، اور آج اگر آپ یہ کہیں کہ کراچی والے وکلا کو آپ داد نہیں دیں گے تو یہ ایک بالکل غلط سی بات ہے، اور بڑے جذباتی قسم کے، اور وہ تو ایون پولیس کو آج کہہ رہے تھے لاؤڈ سپیکرز کے اوپر کہ جو ہے وہ چلاؤ ہمارے اوپر گولیاں، اور وہ ریڈ زون جانے کی باتیں کر رہے تھے۔ اور بی بی سی بھی یہی لکھ رہا ہے کہ وہاں پہ تصادم ہوا ہے، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے ان کہا کہ سپریم کورٹ کے قریب وکلا اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں تالا لگانے والی بات کے اوپر۔ ہوا یہ، وسیم ملک صاحب کے مطابق جو 26ویں آئینی ترمیم کے مخالفین ہیں، آج ان کے اوپر سپریم کورٹ کے دروازے کھلے ہیں۔ ہاں، جو حامی ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے۔ ہوا یہ کہ آج پولیس نے سپریم کورٹ میں جو وکلا کے داخلے کا مختص داخلی دروازہ ہے اس کو بند کر دیا، اور کہا جی ہمیں تو آرڈر ہے کہ احتجاج کرنے والے وکلا کو اندر جانے نہیں دینا۔ اور اسی دوران جو 26ویں ترمیم کے خالق جن کو کہنا چاہیے، فاروق ایچ نائک جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں، وہ آئے تو ان کو پھر تالا کھول کر خصوصی طور پہ اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ یعنی یہی کہا جائے گا نا کہ جناب دیکھیے وہ تو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے لیے آئے ہیں، لیکن آج ایک بڑی تعداد وہاں پہ احتجاج کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور انہوں نے کنٹینرز لگا کے وکلا کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکا ہے۔ لیکن کیا وکلا جو ہے، سرینا چوک کے اوپر بھی پولیس اور وکلا کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، اور پھر سری نگر ہائی وے سے کراچی بار کے وکلا جو ہے وہ امبیسی روڈ پر آئے اور وہاں سے وہ ڈی چوک کی طرف روانہ ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پولیس ان کو روکنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ کیا وہ ڈی چوک پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ کراچی بار کے جو وکلا ہیں وہ ڈی چوک پہنچے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ ایون ریاست آزاد جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں وہ بھی پہنچے، اور اس دوران مصطفیٰ نواز کھوکر جو ہیں وہ بھی پہنچ گئے۔ اچھا، انہوں نے یہاں پہ سپریم کورٹ کے دروازے کو تالا لگایا، تو اس کے ساتھ جناب سپریم کورٹ کے سامنے جو پولیس کی نفری پہلے ہی بہت زیادہ تھی، اس نفری میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، اور سیکیورٹی اہلکاروں کو لائن اپ کر دیا گیا ہے، اور ان کے پاس شیل ویلز بھی ہیں۔ یعنی یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ آپ نے ریڈ زون کو سیل کر کے، اگر آپ کے لیے سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر سب سے بہترین بات کی مصطفیٰ نواز کھوکر نے، انہوں نے کہا کہ حکومت کی اخلاقی حیثیت اتنی کمزور ہے کہ احتجاج کا نام آتے ہی پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ وکلا احتجاج کے باعث آج سپریم کورٹ کے ارد گرد تمام شاہراہیں بند کر دی گئی ہیں، میلوں لمبی قطاریں ہیں۔ اگر حق پر ہے تو گھبراہٹ کیسی؟ لیکن گھبراہٹ ہے، بہت زیادہ ہے، اور وکلا ڈی چوک پہنچ کے نعرے بازی کر رہے ہیں۔ اور آپ ابھی تو یہ کسی سیاسی جماعتوں کا نہیں، دیکھیے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے تحریک انصاف کا یا پولیٹیکل احتجاج کو تو آپ وہی کئی باتوں سے روک لیتے ہیں، یہ وکلا کا احتجاج ہے، اور مومنٹم کو پہلے دن ہی چڑھائی نہیں ہوتی، یہ آغاز ہے، اور ظاہر ہے کہ وکلا مومنٹم پکڑیں گے، اس تحریک کو آگے چلنا ہے۔ اور رہی بات کہ اگر ججز بھرتی ہو گئے تو وہ بات سب کہہ تو رہے ہیں، پی سی او کے تحت بھی تو ججز بھرتی ہو گئے تھے، کورٹ پیکنگ ہو گئی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ آج کے احتجاج کے دوران علی احمد کرد اور جو دیگر لوگ ہیں وہ جس طرح سے جذباتی تقریریں کر رہے ہیں، ایون آج ایک ضعیف جو وکیل ان کی جانب سے بھرپور جو ہے وہ نہ صرف نعرے بازی کی جا رہی تھی اور جو ہے وہ تقریر، اور ان کے جذبے کو دیکھیں تو دیگر نوجوان وکلا تھے وہ بھی اس حوالے سے موٹیویٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے۔